ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے خام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے۔ تجھے کہا تھا نا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، دو جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے،
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی۔ تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے۔ تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل۔ وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں۔ ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں۔ میرے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔
शैतान कहता है दुनिया की फिक्र कर, माल की, कारोबार की, जिंदगी की, निजाम की, क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फला काम का क्या होगा। और फरिश्ता कहते हैं अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है, अल्लाह जिंदगी की नाकामियों को दूर करने वाला है। और कहा कि बंदा अगर अल्लाह का नाम ले लेता है तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको गनी कहते हैं, और अगर बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेता तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको फक्र कहते हैं, जिसको मेरा रब फकीर कर दे कायनात की ताकत उसको गनी नहीं कर सकती, जिसको मेरा रब मंगता कर दे कायनात के कोई बंदा, अमीर, रईस, बादशाह उसको दे नहीं सकता। कहा कि मैंने इस पे अमल किया और इस पे अमल के साथ मैंने ये अमल शुरू किया जिसको बैठी वाला अमल कहते हैं, सोते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये 11 दफा पढ़ना। कहा कि मैंने ये 11 दफा अमल शुरू कर दिया और कुछ अरसे में मेरे असबाब पैदा हुए, मेरे कर्जे कैसे उतरे, मैं हैरान हूँ। कहा कि पहले उतर जाते थे, फिर चढ़ जाते थे, फिर उतर जाते थे, फिर और कभी आज तक पूरे नहीं उतरे थे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ मेरा मामला वसी और कल्बी का है। अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं उनको देता हूँ, घर वालों को भी, अपने आप को भी, सिर्फ इस अमल की वजह से। और कहा मेरा दिल मानता है, पहले मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था, उसके बाप दादा के माथे पे फक्र लिखा था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने फक्र मिटा के मुझे गनी कर दी। इस अमल की वजह से छोटा सा सोते हुए जब उठे, पाक नापाक, वुजू बे वुजू, जिस हालत में हैं, सोते हुए उसी वक्त सोते हुए आंख खुलते ही कलमा पढ़ के ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये पढ़ना है 11 बार पढ़ना। कहा कि इस अमल ने मुझे गनी कर दिया, इस अमल ने मुझे गनी कर दिया। और कहा मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है कि मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था कि तू भी फकीर रहेगा, तेरा बेटा भी फकीर रहेगा, उसका बाप वो भी फकीर रहेगा। हमने तुम्हें वुसअत नहीं देनी, रिस्क वसी नहीं करना, हमने तेरी जिंदगी में मुश्किलात लानी है, तेरी नस्लों की जिंदगी में मुश्किलात। वो सारी उम्र उधर पकड़ यूं खींचतान जिंदगी गुजर गई। कहा कि जब से मैंने ये अमल किया अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। और लगता है मेरी पेशानी पे, असल वो कहने ये आया था कि सुना है आप पेशानी पढ़ लेते हैं, सुना है आपके बारे में कि आपको पेशानी की लकीरों पे नजर आ जाता है कि ये फकीर है या गनी है, शकी है या सईद है, बदबख्त है या नसीब वाला है या बख्त वाला है और मुकद्दर वाला है। आप मुझे ये देखें, क्या मेरी वाकई ऐसा हो गया है कि मेरे मुताबिक तो मेरी पेशानी से जो फक्र था वो खत्म हो गया, अब गिना आ गया है। उसका अपना ख्याल था, उसका मेरे बारे में एक अच्छा गुमान था। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूँ। यकीन जानिए ये अमल ऐसा है, बहुत ताकतवर अमल है। ये अमल इतना कुव्वत वाला है। क्यों? याद रखें, मैंने आपको बताया था जो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है क्या होता है, उसकी रात बताया था 10,000 नेकियां और उसके नामा माल में 10,000 बुराइयां। नेकियां मिलती हैं, बुराइयां खत्म होते हैं, 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने से है। और एक बिस्मिल्लाह के और कमालात हैं। और जब बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो पता है क्या है? आऊज़ कहते हैं असल में छतरी को, कि मौला मैं ढाल, मेरे पास कुछ नहीं, मैं निहत्ता हूँ, मेरे हाथ कुछ नहीं, तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है, मेरा संभाल है और मेरा डिफेंस है और मेरा दिफा है और मेरी हिफाजत है। मौला मेरी बस हो गई है, अब तो आके मेरी हिफाजत कर। मेरे बस में नहीं है, क्यों? ताकतें ज्यादा है, कुव्वतें ज्यादा है,
جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے۔ بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے۔ مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے۔ اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے، شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ رجیم ہے میرے پاس۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا۔ اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میرے، میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا، تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا۔ اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے